اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارناموں کے بارے میں ایک مضمون سلسلہ وار پیش کر رہا ہے۔ خاکسار یہ مضمون سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ ایک تقریر کی مدد اور حوالہ سے پیش کر رہا ہے، جو آپ نے 28 دسمبر 1927 کو عالمگیر جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ قادیان میں بیان فرمائی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارناموں کے سلسلہ میں بیان فرمایا ہے کہ ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ آپ نے اپنی اس تقریر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 15 کاموں کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ آپ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلا کام یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ثبوت اس کی کامل صفات سے دیا۔ آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس وقت بھی خدا تعالیٰ دنیا کی نظروں سے مخفی ہو چکا تھا، اور ایسا مخفی ہو چکا تھا کہ حقیقی تعلق اس کا لوگوں سے بالکل نہیں رہا تھا۔ خالق اور مالک کی حقیقت کا کوئی ثبوت نہ تھا، بلکہ یہ صرف کتابوں میں لکھا رہ گیا تھا کہ خدا ہر ایک چیز کا خالق اور مالک ہے۔ جب مسلمانوں سے پوچھا جاتا کہ خدا کے خالق ہونے کا کیا ثبوت ہے، تو وہ کہتے قرآن میں لکھا ہے، یا کہتے کیا تم نہیں مانتے کہ خدا خالق ہے؟ اور اگر وہ خالق نہیں تو پھر اور کون ہے؟ ایسے زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے ذکر کو جو حقیقت میں مٹ گیا تھا اس کی کامل صفات کے ذریعہ قائم کیا، اور نشانات کے ذریعہ اس کی صفات کو ثابت کیا۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ نشان اپنی ذات میں کام نہیں ہوتا، ہاں نشان کا نتیجہ کام ہوتا ہے۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات پیش نہیں کر رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب نے نشان دکھا کر خدا تعالیٰ کو کامل صفات کے ساتھ دنیا پر ظاہر کیا۔ مثلاً حضرت صاحب کا ایک الہام ہے جو ابتدائی زمانہ کا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ الہام حضرت مرزا صاحب نے اس وقت شائع کیا جبکہ آپ کو یہاں کے لوگ بھی نہ جانتے تھے۔ میرے زمانہ میں ہمارے ایک رشتہ دار نے جو قریب کے گاؤں کے رہنے والے ہیں بیعت کی اور بتایا کہ میں یہاں آیا کرتا تھا، آپ کے گھر بھی آیا کرتا تھا، لیکن حضرت مرزا صاحب کو نہ جانتا تھا، حضرت مرزا صاحب کے والد کو جانتا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو حضرت صاحب ایسے گمنام انسان تھے کہ رشتہ دار بھی آپ کو نہ جانتے تھے، قادیان کے لوگ آپ کے واقف نہ تھے۔ ایسے زمانہ میں آپ کو خدا تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ دیکھو اس میں کیسی عظیم الشان خبر دی گئی ہے۔ کیا کوئی انسان کسی انسانی تدبیر سے ایسی خبر دے سکتا ہے؟ یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو معموریت سے پہلے ہوا، جس میں ایک تو یہ پیش گوئی تھی کہ آپ زندہ رہیں گے اور معموریت کا دعویٰ کریں گے۔ دوسری پیش گوئی یہ تھی کہ جب آپ دعویٰ کریں گے تو دنیا آپ کو رد کر دے گی۔ تیسری پیش گوئی یہ تھی کہ دنیا کوئی معمولی مخالفت نہ کرے گی بلکہ آپ پر ہر قسم کے حملے کیے جائیں گے۔ چوتھی پیش گوئی یہ تھی کہ خدا کی طرف سے وہ حملے رد کیے جائیں گے اور دنیا پر عذاب نازل ہوں گے۔ پانچویں پیش گوئی یہ تھی کہ آپ کی صداقت آخر ظاہر ہو جائے گی۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں جو قبل از وقت اور اس وقت جبکہ ظاہری حالات بالکل خلاف بتلائی گئی تھی، مگر باوجود اس کے آپ کہتے ہیں وہ زمانہ آنے والا ہے جب معموریت کا دعویٰ کیا جائے گا، دوسرے ایک لوگ مخالفت کریں گے۔ یہ بات بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی،
گوجرانوالا کے ضلع کا ایک شخص جس نے معمولیت کا دعویٰ کیا، اس کے کئی خط میرے پاس آتے رہے کہ اگر آپ مجھے سچا نہیں سمجھتے تو میرے خلاف کیوں نہیں لکھتے، اور الفضل کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں لکھتا، موافق نہیں تو خلاف ہی لکھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ مخالفت بھی خدا ہی کی طرف سے کرائی جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی اشاعت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد 5-7 مدعی کھڑے ہوئے، مگر ان کی مخالفت بھی نہیں ہوئی اور ان کو یہ بات بھی میسر نہ آئی۔ ان مدعیوں نے کھڑے ہو کر دکھا دیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مرزا صاحب کے لوگوں نے مخالفت کی اس لیے وہ سچے نہیں، وہ غلطی پر ہے۔ جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو تو مخالفت بھی نصیب نہیں ہوتی، مگر حضرت مرزا صاحب کے متعلق خدا تعالیٰ نے تیسری پیشگوئی یہ فرمائی کہ معمولی مخالفت نہ ہوگی بلکہ ایسی ہوگی جس کو رد کرنے کے لیے خدا تعالیٰ زور آور حملے کرے گا۔ چنانچہ مخالفین نے آپ پر قسم قسم کے حملے کیے اور یہ حملے اس حد تک پہنچ گئے کہ ایک طرف گورنمنٹ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے تلی بیٹھی تھی، دوسری طرف پیر، گدی نشین اور مولوی آپ کی مخالفت پر آمادہ اور آپ کی جان کے درپے تھے۔ عام مسلمانوں نے بھی کوئی کمی نہ کی اور آپ کے خلاف منصوبوں پر منصوبے کیے۔ ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں اور باقی سب قوموں نے بھی ناک تک زور لگایا کہ آپ کو تباہ کر دیں۔ آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئی، آپ پر اتہام لگائے گئے، آپ کی عزت و آبرو، آپ کی دیانت اور امانت، آپ کے تقوی و طہارت پر حملے کیے گئے، مگر سب ناکام رہے اور آپ کی عزت بڑھتی گئی۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، چوتھی پیشگوئی یہ تھی کہ ان حملوں کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے حملے ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جس نے جس رنگ میں آپ پر حملہ کیا تھا اسی رنگ میں وہ پکڑا گیا۔ پانچویں پیشگوئی جو آخری بات تھی کہ خدا تعالیٰ آپ کی صداقت ظاہر کر دے گا، اس کے ثبوت میں یہ جلسہ موجود ہے۔ اس وقت دنیا میں آپ کے ماننے والے موجود ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، یورپ میں موجود ہیں، افریقہ میں موجود ہیں، ایشیا کے ہر علاقہ میں موجود ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ دنیا کے 40 کروڑ مسلمان کہلانے والوں کے ہاتھوں اتنے امریکہ کے باشندے مسلمان نہیں ہوئے جتنے احمدیوں کی قلیل ترین جماعت کی کوششوں سے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک ایسے امریکن مسلمان کے مقابلہ میں 100 احمدی امریکن ہیں۔ اسی طرح ہالینڈ میں جہاں دوسرے مسلمانوں کا بنایا ہوا ایک بھی مسلمان نہیں، احمدی مسلمان موجود ہیں، اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں احمدی باشندوں کی تعداد اس ملک کے مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ یہ کتنا بڑا نشان ہے، اور زور آور حملوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ظاہر ہونے کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس تقریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مذکورہ الہام، یہ کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا، کی روشنی میں دنیا کو اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا حقیقی علم عطا کیے جانے کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بیان فرمودہ یہ مضمون ابھی باقی ہے، لیکن خاکسار اسی پر اکتفا کر رہا ہے۔ آپ کے بیان فرمودہ تفصیلی مضمون کو انوار العلوم کی جلد 10 میں بعنوان کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارنامے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔